اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کے اس ماہ مبارک رمضان میں کیے گئے تمام اعمال اور روزہ داری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائیں، اور جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا ہدف و مقصد ہے اس میں ہم اور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے یہاں پہ آئے ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کے کس بابرکت مہینے میں ایک تو خود یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس عمر کو آپ اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ایام جوانی، یہ بھی خدا کے یہاں سب سے پسندیدہ عمر ہے کہ اس عمر میں جو بھی شخص نیک کام انجام دیتا ہے خدا اس پہ فخر کرتا ہے۔ یعنی اگر خدا کسی کے کام پہ فخر کرتا ہے تو وہ ایام جوانی میں کیے گئے اعمال ہیں۔ جوانوں کے اعمال پر خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندے ہیں، یہ آج مصلی بچھائے میری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ یہ جوان ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں گناہ انجام دینے کی طاقت بھی ہے، یہ بھٹک بھی سکتا ہے، لیکن اس نے تمام چیزوں سے چشم پوشی کی ہے اور یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، دعا کی ہے، مناجات کرتا ہے۔ لہٰذا ایک جوان کی عبادت پر، ایک جوان کے مناجات پر خدا فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں سے۔ لہٰذا ہم اور آپ فخر کریں۔ اگر خدا نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، عبادات کر سکیں، نیک اعمال انجام دے سکیں، ماں باپ کا احترام کر سکیں، تو جتنا خدا نے ہم اور آپ کو توفیق دی ہے، نعمت دی ہے، یہ کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس پر شکر ادا کیجیے۔ اور ایک چیز اس میں ہمارے اور آپ کے والدین کی تربیت ہے، یہ بھی ہم اور آپ نہ بھولیں۔ یہ والدین ہیں کہ جن کی تربیت کی وجہ سے آج ہم اور آپ ان مجالس سے، ان محفلوں سے، ان کلاسز سے آگاہ ہیں، ان کے امپورٹنس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ نہیں تو بہت سے ایسے ہم اور آپ کے ساتھ جوان ہیں جو ان چیزوں سے غافل ہیں، بالکل ان کے لیے یہ ساری چیزیں بے فائدہ، بالکل بے معنی ہیں، یعنی ان کو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ان کے اور ان کو صرف نام کے وہ لوگ مسلمان ہیں، نہیں تو ان کے اعمال، ان کے رفتار، ان کے گفتار میں اور غیر مسلمان کے یا غیر دیندار کے اعمال اور گفتار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو خدا نے اگر ہم اور آپ کو یہ کوالٹی دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، تو اس کو کبھی ہم اور آپ نہ بھولیں۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کو ان ایام میں نہ بھولیے، زیادہ دعا کیجیے اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے والدین کے ذریعے، آپ کو کسی بھی کام کو کرنا ہے، کوئی پریشانی ہے تو والدین سے کہیے کہ آپ کے لیے دعا کریں، چونکہ والدین بہت بڑا سرمایہ ہے ہم انسانوں کے لیے۔ اگر والدین باحیات ہیں تو ان کو اپنے حیات، جب تک وہ باحیات ہیں، ان سے خوب فائدہ اٹھائیے، ان سے کہیے کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ اس لیے کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اچانک جوانی میں موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سے جوانوں، آپ قبرستان جا کے دیکھیے کہ بہت سے قبر آپ کو ملیں گے کہ بوڑھوں سے زیادہ جوان دفن ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ جا کے دیکھیے، ہاسپٹلوں میں سب سے زیادہ جوان بیمار ہیں۔ آپ آئیے زندانوں میں، قید خانوں میں، تو سب سے زیادہ جوان ہیں۔ شہوت پرستی میں، فسادات میں، اجتماعی فسادات میں، اخلاقی فسادات میں جو مبتلا ہیں اکثر جوان ہیں۔ سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کا شکار جوان ہو رہے ہیں۔ تو بہت سی بیماریاں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے جوان ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بہت سے ہیں جن کے گھر نہیں بسے جا رہے ہیں، بہت سے جوان ہیں جن کی شادی والی زندگی، کامیاب والی زندگی نہیں ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ ان سب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کو جو عظیم سرمایہ ہے ان کی طرف توجہ کم کی ہے،
علماء بتاتے ہیں کہ یہ والدین کی طرف جب انسان کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور والدین کا احترام جب نہیں رہتے گھر میں، ان کی حیثیت، ان کے مقام، ان کا سٹیٹس جب نہیں ملتا، تو پھر اس کا اثر خود ان کے بچوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کما تدین تدان ہے، جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ اگر ماں باپ کا احترام کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے۔ یہ ہے جیسے کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے شکر کریں، خدا نے ہم کو ایسے والدین دیے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم سے آگاہ کیا، جنہوں نے ہمیں دنیا بھی دے دی، جنہوں نے ہمیں آخرت بھی دے دی، جنہوں نے ہماری اتنی تربیت کی کہ اب ہم اور آپ اپنے دینی تعلیمات کو خود سیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اپنے والدین کو نہ بھولیں، اپنے والدین کو دعا دیں اور ان سے کہیں کہ والدین اب ہم ایک عظیم کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی۔ ہم اس قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کو ہمارے خالق نے ہم اور آپ کو بھیجے ہیں ہدایت کے لیے۔ تو اے میرے والدین، اے میری والدہ، اے میرے والد، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے قبروں پہ جائیے اور جا کے کہیے کہ آپ کے لیے دعا کریں، یا آپ ان کی قبر پہ جا کر دعا کیجیے کہ والدین آمین کہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا جس طرح زندگی میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی دعا ان کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ عظیم سرمایہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جب تک ماں باپ سے دور ہیں تو ہمیشہ ماں باپ کو فون کیجیے، ان کو اپنے ہر کام سے آگاہ رکھیے کہ والد میں یہ کام کر رہی ہوں، والدہ میں یہ کام کر رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، میں لکھ رہی ہوں، میں یہ ریسرچ کر رہی ہوں، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، ان پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے دعا کریں۔ میرے ایگزام ہے، میں جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، ہر چیز میں اپنے والد، کسی عالم دین سے کہنے سے بجائے، کسی دوسرے سے التماس سے دعا کی بجائے سب سے پہلے اپنے والدین سے کہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، چاہے وہ اچھی دعا دیں، چاہے وہ بری دعا دیں۔ یعنی اگر والدین بچوں کے عاقبت بے خیر چاہے تو بچوں کی عاقبت بے خیر ہوگی، اگر والدین بچوں کی عاقبت بے شر چاہے تو بچوں کی عاقبت بے شر ہوگی۔ یہ والدین کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے تو بچوں کو بد دعا نہ دیں، بلکہ خاموشی اختیار، کیونکہ ان کی بد دعا بھی سنی جاتی ہے۔ تو یہ بہت مہم ہے کہ ہم ایسے موقع پہ اپنے والدین کو یاد کریں۔ لہٰذا ہم اور آپ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کے اس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ ربیع رمضان ربیع القرآن، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، ربیع القرآن شہر اللہ۔ تو یہاں پہ ہم اور آپ یہ اس ماہ بابرکت مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی بابرکت مہینے میں ہم اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ تفسیر اس قرآن کے جو ہم اور آپ حاصل کر پائے، جو ہم اور آپ سیکھ پائے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ سورہ حمد کی، جس کو ہم اور آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی ہم اور آپ تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب انشاءاللہ قرآن کو اپنے سامنے رکھیے، چونکہ ہم اگر کھولیں گے تو یہ ایک تو مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ صحیح سے آ نہیں پاتا ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں اسکرین شیئر کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ لوگ احتیاطاً قرآن کو اپنے سامنے رکھیے گا تاکہ جب ہم پڑھیں تو وہ سامنے رہے۔ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، خدا کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ بھی لفظ بے کا استعمال ہوتا ہے ابتدا کرنے کے لیے، استعانت کے لیے۔ اسم یعنی نام، میں مدد مانگتا ہوں اسم نام سے، اللہ خدا کے نام سے۔ اب وہ خدا کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان ہے یعنی اس پوری دنیا میں تمام مسلمان غیر مسلمان سب پر رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمانیت عام ہے، وہ احتیاج کو دیکھ کر لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن وہ الرحمن الرحیم، رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں پر، خاص بندوں پر رحم کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس خدا کے لیے، للہ خدا کے لیے
رب العالمین، جو پالنے والا ہے اس پورے عالم کا، اس پوری کائنات کا۔ ایک رب یعنی پالنے والا، مدیریت کرنے والا، چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والے خدا کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، اور وہ چلانے والا کون ہے؟ رحمان ہے۔ ایک تو اس کی رحمانیت عام ہے، اور الرحیم اور رحیمیت بھی عام ہے، یعنی رحمان نیاز کو دیکھ کر اس نے اس دنیا کو چلانا ہے، تو دنیا میں جس کو بھی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا خدا کیا کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ مالک یوم الدین، اس کے بعد کہتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ یوم الدین قیامت کے، یوم یعنی دین، دین یعنی قیامت، مالک یعنی مالک، صاحب یوم قیامت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا میں فقط تیرے ہی عبادت ہم کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب جب مدد مانگنے گے تو کس چیز کی مدد؟ پروردگار ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم پر۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہمیں اس صراط مستقیم جس پر تیری نعمت ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تیری نعمت، جن پر تیری نعمتیں ہیں، اس کی ہدایت فرما، غیر المغضوب علیہم، لیکن جس راستے پر تیری غضب نہیں ہے، اور ولا الضالین، اور نہ اس راستے میں کوئی گمراہی ہے۔ تو یہ تو ایک سرسری ہم نے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا، تاکہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم اور آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اس پوری دنیا میں دیکھیے، ہر قوم جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اپنی قوم کے کسی شخصیت کے نام سے شروع کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ان کے نام سے جب ہم اس کام کو شروع کریں گے تو اس کام میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے کانسیپٹ میں سب سے عظیم المرتبت ذات گرامی سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کہتے ہیں کہ خدایا ہم تیرے ہی نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا پڑھتے وقت، لکھتے وقت، سوچتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، ریسرچ کرتے وقت، کسی کام پہ جاتے وقت، حرکت کرتے وقت، بولتے وقت، سب جگہ ہم اور آپ سے کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ یا روایتوں میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ کام ناقص رہ جاتا ہے۔ جب ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا، یعنی گویا ہم کہتے ہیں پروردگار تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر تیری رحمت، تیری مدد، تیری نظر کرم مجھ پہ نہ رہے تو میرے کام میں، میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ یہ اس بسم اللہ کی وجہ سے ہم اور آپ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، خدا پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں پروردگار جو کچھ ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، تیرے طفیل میں، تیری نظر کرم کے طفیل میں، تو نے مجھے قدرت دی ہے بولنے کی، تو نے مجھے قدرت دی ہے دیکھنے کی، تو نے مجھے قدرت دی ہے سننے کی، جب بھی میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ جب ہم ہر چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں تب ہم ہر اس کام کو جو ہم گناہ کی طرف کر رہے ہیں، جب اس وقت ہم نہیں بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اس کام کو میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ گناہ میں کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، اس خدا نے مجھے طاقت دی یہ کام کرنے کے لیے، تو اس وقت انسان خود بسم اللہ ہی کہتے وقت رک جائے گا کہ میں نے اس عظیم المرتبہ ذات کے نام سے یہ کام شروع کروں، یہ غیبت کروں، حسد کروں، کسی کے ساتھ نفرت کروں، پوش و مقام کا غلط استعمال کروں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم اور آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اس پوری دنیا میں دیکھیے، ہر قوم جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اپنی قوم کے کسی شخصیت کے نام سے شروع کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ان کے نام سے جب ہم اس کام کو شروع کریں گے تو اس کام میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے کانسیپٹ میں سب سے عظیم المرتبت ذات گرامی سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کہتے ہیں کہ خدایا ہم تیرے ہی نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا پڑھتے وقت، لکھتے وقت، سوچتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، ریسرچ کرتے وقت، کسی کام پہ جاتے وقت، حرکت کرتے وقت، بولتے وقت، سب جگہ ہم اور آپ سے کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ یا روایتوں میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ کام ناقص رہ جاتا ہے۔
جب ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا، یعنی گویا ہم کہتے ہیں پروردگار تیرے خدا تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر تیری رحمت، تیری مدد، تیری نظر کرم مجھ پہ نہ رہے تو میرے کام میں، میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ یہ اس بسم اللہ کی وجہ سے ہم اور آپ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، خدا پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں پروردگار جو کچھ ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، تیرے طفیل میں، تیری نظر کرم کے طفیل میں، تو نے مجھے قدرت دی ہے بولنے کی، تو نے مجھے قدرت دی ہے دیکھنے کی، تو نے مجھے قدرت دی ہے سننے کی، جب ہی میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ جب ہم ہر چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، تب ہم ہر اس کام کو جو ہم گناہ کی طرف کر رہے ہیں، جب اس وقت ہم نہیں بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اس کام کو میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ گناہ میں کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، اس خدا نے مجھے طاقت دی یہ کام کرنے کے لیے، تو اس وقت انسان خود بسم اللہ ہی کہتے وقت رک جائے گا کہ میں نے اس عظیم المرتبہ ذات کے نام سے یہ کام شروع کروں، یہ غیبت کروں، حسد کروں، کسی کے ساتھ نفرت کروں، پوش و مقام کا غلط استعمال کروں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں تیرے ہی نام سے۔ کیوں تیرے نام سے شروع کروں پروردگار؟ تو کیا ہے کہا کہ الرحمن الرحیم، کہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان، میں نے پہلے گزشتہ کلاسز میں بھی عرض کیا تھا کہ رحمان یعنی سب پر رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر بھی رحم کرنے والا، اپنے نافرمان بندوں پر بھی رحم کرنے والا۔ اصلاً رحمانیت یعنی نیاز کو دیکھ کے دینے والا، جس کو جو ضرورت ہے وہ دینے والا۔ لہٰذا خدا نے اس پورے عالم کائنات کو بندوں کے، غیر بندوں کے لیے سب کو دے دیا ہے، اپنے فرمان بردار بندوں کے لیے دے دی ہے۔ اس سورج کی دھوپ سے فرمان بردار بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا کے گنہگار بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بارش کے قطرے سے گنہگار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نیکوکار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برف کے پانی سے نیکوکار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گنہگار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آب و خوراک اور پھل و فروٹ گنہگار کھاتے ہیں اور نیکوکار بھی کھاتے ہیں۔ تو ان سب کو خدا نے چن کی ضرورت ہے، ان کے بغیر اس کے بندے زندہ نہیں رہ سکتے، سب کے لیے عام کر دیا ہے ضرورت کو دے کر۔ کیونکہ اسے اس کائنات کو چلانا ہے، لہٰذا کہا کہ میری رحمانیت سب پہ عام ہوگی، سب اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا، اس کو سب عطا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ بھائی آج فلان جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو غیر مسلمان، ان کے پاس اتنی دولت، اتنی پراپرٹی، اتنی نعمتیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے اس رحمانیت میں سب کو عطا کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے جس کو سب کو خدا عطا کرنا ہے، کسی کو بھی محروم نہیں رکھنا ہے۔ لیکن رحیم اس وقت جنت میں خدا صرف فعل کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کے اجر دے گا۔ اس وقت خدا کہے گا میں نے دنیا میں رحم تم سب پہ کی ہے، سب کو برابر دی تھی، میرے نیک بندوں کو بھی وہیں دیا تھا، گنہگار تم لوگوں کو بھی وہیں دیا تھا، لیکن اب جنت تو میں صرف ان کو دوں گا جنہیں میرے فرمان کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو رحیم یعنی عمل کو دیکھ کے اجر دینے والا، اس کے رحمانیت عام ہے، رحیمیت خاص ہے، یعنی رحیم ہے خدا صرف اپنے خاص بندوں کے لیے، خدا صرف اپنے خاص بندوں پہ ہی کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اب متقین کو ہی خدا جنت دے گا، صالحین کو ہی جنت دے گا، نیکوکاروں کو ہی جنت دے گا، عبادت گزاروں کو ہی جنت دے گا۔ کیونکہ وہ عمل کو دیکھ کے عطا کرے گا۔ تو بس یہ واضح ہوا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم آج سے نماز میں پڑھیں تو کہیں پروردگارا میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں کہ تو نے سب پہ رحم بھی کرتا ہے، اور کل قیامت میں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، حج پہ جاتی ہوں، امر بالمعروف کرتی ہوں، نہی عن المنکر کرتی ہوں، لہٰذا اس کے مطابق تو میرے پر رحم بھی کرے گا، یہ کہہ کر ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ساری تعریفیں، یعنی قابل تعریف وہ ہیں، میرا اللہ ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو اس پوری کائنات کو پالنے والا۔ خوب، رب یعنی پالنے والا، چلانے والا، اسی سے ربوبیت آتی ہے، یعنی خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ ایک صفت خدا کی بسم اللہ میں گیا الوہیت، یعنی اس دنیا میں ہم کسی کو خدا مانتے ہیں، جس پروردگار مانتے ہیں، تو پروردگار تو ہی کو ہم الہ مانتے ہیں، قابل عبادت تجھ کو ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد خدا یا تو نے ہم میں پیدا کیا، تو الہ ہے، لیکن تیری دوسری صفت یہ ہے کہ تو ربوبیت بھی ہے، تو رب بھی ہے۔
ربوبیت بھی تیرے پاس ہے، یعنی اس دنیا میں حقیقی پالنے والا، حقیقی اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے تیرے۔ اب دنیا سے مراد یہ دنیا انسانیت کی دنیا، حیوانیت کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، ٹھیک ہے، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ پورا یونیورسل عالمین، اس سب کے مالک کون ہے، سب کا چلانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ تو جو اس سب کا چلانے والا ہوگا تو وہ حقیقت میں کیا ہے، اس کے لائق ہیں کہ وہ اس کی تعریف کی جائے، وہ قابل ستائش ہے۔ تو میری ساری تعریف میرے پروردگار کے لیے جو مجھے بھی چلا رہا ہے، مجھ جیسوں کو بھی چلا رہا ہے، اور اس پوری کائنات کو بھی چلا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ الرحمن الرحیم، یہ ہم لوگوں نے بتایا۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر خدا کی صفت کو ریپیٹ کیا کہ پروردگار تو اس کائنات کو چلاتا ہے، کس بنا پر؟ تیری صفت رحمانیت کی بنا پر۔ الرحیم، اور کل قیامت میں بھی تو اجر دے گا اپنے رحیمیت کی بنیاد پر، یعنی رحمان اور رحیم صفت کی بنا پر تو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور کل قیامت میں اسی صفت کے مطابق اس کائنات میں تم اجر بھی دو گے۔ کہ یوم الدین، مالک یعنی صاحب، یوم یعنی دن، ڈے، دین یعنی قیامت۔ خدا یا تو مالک ہے یوم الدین، یعنی قیامت کی ملکیت کسی اور کی نہیں ہے، قیامت پروردگار تیری ہی ہے، تو ہی قیامت کا حقیقی مالک ہے۔ یعنی تو جو اس کائنات کو چلائے گا، اس کائنات میں جو جس طرح کے اعمال انجام دے گا، کل قیامت میں تو چونکہ مالک ہے، تو جس کو چاہے جو اعمال کے مطابق تو سزا اور جزا عطا کرے گا، نہیں ہے۔ اب جب یہاں پر ہم پہنچے، اس کے بعد خدا نے لہجہ بدل دیا، کہا کہ بندو اب جب میں ہی اس کائنات کا چلانے والا ہوں، میں ہی قیامت کا مالک ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، تو تم میری اس طرح عبادت کرو۔ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم فقط تیری ہی عبادت کریں گے اور فقط تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ عربک میں ہے کہ نعبد ایاک، ٹھیک ہے، نعبد کا پروردگار ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو یہ فقط کا لفظ کیوں لا رہے ہیں ہم؟ چونکہ عربک میں جب اس مفعول کو فعل سے پہلے لایا جاتا ہے تو ایاک کا لفظ جب آ جاتا ہے تو یہ لفظ ایاک کی وجہ سے فقط کا لفظ آ رہا ہے، یعنی فقط تیری ہی عبادت کریں گے اور فقط تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگیں گے اور کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا مطلب؟ ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں یا امام حسین ہماری مدد کیجئے، تو کیا یہ شرک تو نہیں کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ اس کو ہم اور آپ کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں، ایک جگہ ہے کہ جس چیز کو خود خدا نے وسیلہ قرار دیا کہ دیکھو تو ان کو وسیلہ قرار دو، تم سورج کے ذریعے دھوپ لے لو، بارش کے ذریعے پانی لے لو، تم ہواؤں کے ذریعے سانس لے لو، تو یہ وسیلے خود خدا نے ہم اور آپ کو دی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کو، اولیاء کو، اماموں کو وسیلہ قرار دو، تو یہ وسیلہ خدا کی طرف سے۔ تو جہاں وسیلہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ شرک نہیں ہے، وہ عین عبادت ہے۔ جہاں ہم اور آپ خود سے وسیلہ بنا لیں، جیسے کہ ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ ہم اس بت کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کو خدا کا روپ، اس کو خدا کے لیے وسیلہ، تو جہاں پہ ہم انسان خود کسی کو وسیلہ قرار دیں وہ شرک ہے، لیکن جہاں خدا ہم اور آپ سے کہیں کہ ان کو وسیلہ قرار دو تو وہ عین عبادت ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ شرک سے مراد یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ خدا تو بھی چاہتا ہے، تو بھی اس کام کو کرتا ہے، فلاں بھی اس کام کو کرتا ہے، تو بھی میری دعا کو قبول فرما، فلاں بھی میری دعا قبول کروا، یہ شریک لانا، یہ غلط ہے۔ لیکن جہاں پہ خدا ہم اور آپ کو کہے کہ نہ تو اس کام کو کرنے کے لیے ان کو وسیلہ قرار دو، تو حکم خدا جہاں پہ رہے تو وہ اطاعت ہے، وہ بندگی ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت فرما، صرف مجھے نہیں۔ جہاں پہ میں کا لفظ ہوتا ہے تو میں اکیلا اگر ہدایت مند ہو جاؤں اتنے ساری جنگل میں، اتنے سارے گمراہوں کے پاس، تو میرا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن خدایا میرے ساتھ میرے ساتھ پورے جامعہ کو، پورے سوسائٹی کو، ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت فرما۔ لہٰذا یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دعا کرنے کے بعد اب یہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟
کہا کہ فوراً دوسرے سورہ میں کہا، سورہ بقرہ میں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ دیکھو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت مند ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور آپ نے سورہ ہم نے ہدایت طلب کی ہے، وہ پوری ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، یعنی ہم اور آپ کیا کریں، پروردگار ہمیں ہدایت، یعنی اس کتاب کی طرف متوجہ فرما جو ہدایت ہے متقین کے لیے، جو ہدایت ہے پوری انسانوں کے لیے۔ تو اب اس کے بعد ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، اب اس کے بعد اور صفت بیان کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین، پھر صراط مستقیم کی اور ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمت ہے، جن پر خدا کی نعمت ہے، وہ لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں جن پر خدا کی نعمت ہیں؟ تو خدا دوسرے سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان لوگوں پر خدا نے نعمت دی ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، نبیین میں سے ہیں، صدیقین سچے لوگوں میں سے ہیں، شہداء گواہی دینے والے راہ خدا میں شہید ہونے والوں میں ہیں، والصالحین نیک بندے ہیں خدا کے، وحسن اولئک رفیقا، کہ ہر کام کو پرفیکٹ طور پر کرنے والے، خدا کی کامل عبادت کرنے والے ہیں، تو ان سب پر خدا کی نعمت ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم یعنی نبیوں کا راستہ، صالحین نیکوکاروں کا راستہ، نیک شہداء کا راستہ، اور صدیقین سچوں کا راستہ، کونوا مع الصادقین، سچوں میں ہو جاؤ، تو یہ سچے لوگوں کے راستے میں ہم کو قرار دینا۔ تو ہم اور آپ جب کہیں گے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم یعنی خدایا ہمیں نبیوں کے راستے پر مستقیم گامزن رکھنا، خدایا میں سچ بول سکوں، جھوٹ نہ بولوں، سچوں میں میرا شامل ہونا، خدایا میں نیک کام کر سکوں، صالحین میں میرا شمار کرنا، خدایا میں تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں، شہداء میں میرا نام لکھوا لینا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پروردگار صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے مد رکھنا جہاں پہ تیری غضب ہے، غیر المغضوب علیہم یعنی مغضوب راہ غضب میں جن کا راستہ کیا ہے، تیرے وہ راستہ نہیں ہے جن پر غضب ہے تیری، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ گمراہیوں والا ہے۔ تو مغضوب اور ضالین کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کبھی کبھی انسان کو راستے کا پتہ ہوتا ہے لیکن منزل کا پتہ نہیں ہوتا، ایک ہے، اور دوسرا انسان ہے جس کو منزل کا تو پتہ ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دونوں انسان قیامت تک ایسے رہیں گے تو ہدایت مند کبھی نہیں ہوں گے، جو راستے کو جانتے ہوں لیکن چلے نہیں، ٹھیک ہے، منزل کا پتہ نہیں، جس کو منزل کا پتہ ہے راستے کا پتہ نہیں، تو جس کو راستہ پتہ ہے منزل کا پتہ نہیں وہ تو مجرم ہے۔ بھئی تجھے راستہ تو پتہ ہے تو آگے جا کے پوچھ لیتے تو بتا دیتا، مجرم ہے، لیکن جس کو منزل کا پتہ ہے راستے کا پتہ نہیں وہ گمراہ ہے۔ تو یعنی یہاں پہ خدا صاف لفظوں میں ہم اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو راستے کا پتہ نہیں ہے وہ ضالین لوگ ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ ضالین یعنی ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، منزل کا پتہ ہے، لیکن مغضوب یعنی جو راستے کو جانتے ہیں لیکن منزل کو پتہ نہیں، یا اس منزل کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، راستہ ان کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو خدا کہنا چاہے کہ مطلوب راستہ یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ ہے کہ تم اس پر چلو، لیکن جو ان کے راستے سے ہٹ کر ہیں وہ گمراہیوں کا راستہ ہے۔ یعنی وہ گمراہی دو طرح کے ہیں، یا تو خود اس راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، یا تو راستے کا پتہ ہے منزل تک جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی غضب ہے، اور خدا انہیں گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس سورہ میں ہم اور آپ اس مفہوم کو پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں پیدا کیا رحمانیت کی بنا پر، تو کل قیامت میں ہمیں جزا و سزا دے گا رحیمیت کی بنا پر۔ اس دنیا میں ہماری فرض یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں، اور تجھ سے ہی دعا کریں کہ پروردگار ہمارے ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم کی تعلیم دیں۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ وہ اولیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، وہ انبیاء کا۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ نحن صراط المستقیم، ہم اہل بیت صراط مستقیم، ہمارے راستے پہ چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔
اور وہ صراط مستقیم کے کوالٹیز بتا دیے کہ جن پر خدا کی نعمتیں ہیں، خدا کے غضب نہیں ہیں، گمراہ لوگ اس پر نہیں ہیں، گمراہ لوگ اس میں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کی خدمت میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مختصر سی تفسیر آپ سب کے لیے مفید رہے، اور خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔